بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد اور اس کا 19واں باب، اس کا عنوان ہے والدین کے ساتھ ان کی موت کے بعد حسن سلوک کرنا۔ اس باب میں امام بخاری متعدد روایات لے کر آئے ہیں اور یہ بڑی ہی اہم روایات ہیں، بالخصوص اس ضمن میں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو شاید ان کا کھاتہ کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اس میں جو پہلی روایت ہے وہ ابو اسید سیدنا مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اپنی قوم کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 4 چیزیں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا، اور وہ صلہ رحمی کرنا جس کا تعلق صرف ماں باپ کے ساتھ ہو۔ دوسری روایت اس باب کے اندر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میت کے درجات اس کے مرنے کے بعد بھی بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو معاف فرما دے اور ان دونوں کے لیے استغفار کرنے والے سے بھی درگزر فرما۔ تو محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے تاکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے مستحق پائیں۔ تیسری روایت اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان کا نفع اس کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے استفادہ کیا جاتا ہو، یا نیک مومن اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اور آخری روایت اس باب کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری ماں والدہ فوت ہو گئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے نفع پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اب یاد رکھیے کہ یہ وہ روایات ہیں کہ جن کے اندر والدین یعنی کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا اس کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یا ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی بھی شے اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کا کھاتہ کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ متعدد روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس شخص کا کھاتہ کلوز نہیں ہوتا، یعنی والدین ہیں تو اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہے، اور کوئی بھی شخص ہے وہ فوت ہوا ہے تو اس کے بعد اگر دعا کی جاتی رہے، جیسے کہ حضرت امام سیرین کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی تاکہ ان کی دعا کے پھر مستحق ٹھہریں، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعائے مغفرت، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو کنفیوژن ہے ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو دور ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ بالخصوص کہ ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور پھر ان کے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا، یعنی یہ نہ ہو کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے دوستوں کے ساتھ ناطہ چھوڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ توڑ دیا جائے کہ جب ہمارے والدین نہیں تو ہمارا ان سے اب کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہمیں ان رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ بھی قائم کرنا اور والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے تاکہ ان کی روح خوش ہوتی رہے اور اس سے ان کو ٹھنڈک پہنچے اور اس سے ان کے درجات پھر بلند ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کو فائدہ دیتی ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنا جو دوسری روایت میں فرمایا کہ ان کے درجات پھر بلند ہوتے ہیں۔ وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے درجات کس طرح بلند ہوئے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ اس طرح بلند ہوئے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کی دعا کی ہے، یعنی اولاد اور چلے جانے والے ہمارے رشتہ دار وہ منتظر رہتے ہیں ہماری دعاؤں کے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ان احادیث پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔